بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آؤ قرآن سیکھیں. نادرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ کلاس 4 اور کلاس 5 کے لیے SRM. اس میں صوتی طریقہ تدریس، آواز کے ذریعے پڑھانا، اور حدیث میں بھی آتا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب. قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھو. عربی زبان میں قرآن کو سیکھنا ہے. صفحہ نمبر 6. اس میں دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے اعادہ. بک نکال لیجئے اور شروع میں لکھا ہے حرف کی شکل اور نام کی شناخت کیجیے. تمام طالب علموں کو پہچان تو ہے ہی، الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تجوید کے ساتھ ان کو پڑھنا آنا چاہیے. اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو بہت ہی کھینچ کر لمبا پڑھنا ہوتا ہے، مد کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس میں اگر آپ نورانی قاعدہ میں یا دوسرے جو قاعدے میں دیکھیں تو اس میں جیم کے اوپر جو ہے مد ہوگی، تو جیم کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ جیم. ایسے ہی اگر دال کو دیکھا جائے تو دال میں بھی جو ہے مد ہے، تو اس کو تھوڑا سا مد کے ساتھ پڑھیں گے دال. ایسے ہی زال کو زال. سین میں بھی ہے سین. جب ہم سین پڑھ رہے ہوں تو سیٹی کی آواز آئے، اس کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں. سین آخر میں نون کی آواز بھی آئے. ایسے ہی شین، اس کو پڑھتے ہوئے مد کے ساتھ پڑھیں گے شین. اور ایسے ہی صاد میں بھی ہے صاد. صاد واو کی آواز اس میں نہ آئے. صاد واد نہیں پڑھنا بلکہ صاد. آخر میں دال ہے، دال کو پڑھنا ہے. اور غاد. اس کے بعد عین میں بھی مد ہے. عین، عین کو عین نہیں پڑھنا اس کو بلکہ عین، عین کی آواز نکالنی ہے. عین غین قاف. اکثر بچے اس کو گھر والے سے پڑھا ہوتا ہے کیاف. کیاف نہیں بلکہ کاف. یہ موٹا قاف ہے اور یہ کاف ہے. کاف. لام میم نون. اور اس کو جو ہے نارمل سا یہ اس میں ود ہے واو ہا حمزہ یا. اور اس کو جب ہم پڑھیں گے الف با، اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے. با تا ثا. اس میں اس چیز کی بھی پہچان کرنی ہے، ثا اور سین پڑھتے وقت اور ذال اور زا اس کو پڑھتے وقت. ایسے قاف اور کاف، قا اور تا، پتہ چلے کہ میں تا پڑھ رہا ہوں یا قا. ایسے عین اور حمزہ یا الف، اس کو پڑھتے ہوئے پہچان ضروری ہے. اور بک سامنے ہے. پہچان میں جو نا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس طریقے سے بیچ بیچ والے الفاظ بھی پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ حروف کی شکل بھی پتہ چل جائے اور اس کی نام کی شناخت بھی ہو جائے کہ بھئی اس کی شناخت کیا ہے، نام کیا ہے اس کا. اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 7. اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں ہم نے جو مشق کروانی ہے زبر زیر پیش کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے.
میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما میمو. اس کو یوں نہیں پڑھیں گے ما میمو نہیں. اگر ما میمو اس وقت پڑھیں گے اگر میم کے بعد الف ہو، الف مدہ ہو تب ما میمو. بلکہ اس کو جو پڑھیں گے ما میمو، بابیبو، واویبو، فافیفو، ساسیسو. اس میں سین کی آواز نہ ہو، ساسیسو نہیں بلکہ ساسیسو. ایسے اس میں الفاظ زازیزو، زا کی آواز نہ ہو، یہ الگ ہے، زازیزو اور یہ زازیزو. قاطیقو، جاجیجو، شاشیشو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاکی کو. الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں اور الف بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں زبر زیر کوئی حرکات نہیں ہوتی. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. اس میں عین کی آواز نہ آ رہی ہو، ای او نہیں پڑھنا، ای او. لیکن اس کو پڑھتے ہوئے عین کی آواز آنی چاہیے. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، عی عو. ایسے اس کو بھی ح. اس ح میں اور اس ہا میں فرق ہونا چاہیے. یہ تو ہے ہ ہی ہو، ہا کی آواز ہے یہ، اور اس میں ہی ہو، ہی ہو، غاغی ہو، خاخی ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو. اور بچوں سے بھی پوچھا جائے درمیان سے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے. لام زیر لی، اس کو کیا پڑھیں گے، دال زبر دا، تاکہ وہ اس کی شناخت کر سکیں، اس کو ان کو حرکات کے ساتھ پڑھنا آ جائے. جیسے یہ جیم پیش جو، یہ کیا ہے، فا زیر فی، واو زبر وا، عین زیر غی. اور یوں بھی سے پوچھیں گے بھائی، ابھی ڈائریکٹ پڑھیں، جی سا دو ہ ح او. یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ مکمل طور پر ان کی شناخت اس کی ہو جائے. اس کے بعد اگلا صفحہ، صفحہ نمبر 8. صفحہ نمبر 8 میں ابھی جو ہم نے پڑھے حرکات، تو 2 حرکات کو اور 3 حرکات کو ملا کے پڑھنا ہے تاکہ پڑھنا آ جائے. زبر زیر اور پیش کی شناخت کرتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے. جیسے اس میں 2 الفاظ ہیں، ہا پیش ہو، واو زبر وا. 2 الفاظ کو ملا کے پڑھنا ہے. جیسے ہا پیش ہو، واو زبر وا، 2 الفاظ سے، ایک تھا ہو اور دوسرا تھا وا. اب ان کو مل کے پڑھیں گے ہوا، اوزینا. جب ہم اس کے ہجے کریں گے، حمزہ پیش او، ذال زیزی، نون زبرنا، اوزینا. اس میں زا کی آواز نہ ہو، اوزینا نہیں پڑھنا، اوزینا، اوزینا، ذال کی آواز ہو. ایسے ان کو ہجوں سے یاد کروایا جائے. فتح، اصل میں ہم اس لیے تفصیل سے نہیں پڑھا رہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے 15 یا 20 منٹ کی لگ بھگ جو ہے ویڈیو ہو، تاکہ آپ آسانی سے ان کو بچوں کو سمجھا سکیں، پڑھا سکیں، اور اپنے قاری صاحبان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ تجویز سے پڑھ سکیں. فتح، فتح، اس میں اگر آپ دیکھیں 3 الفاظ ہیں، بچوں کو پڑھنا آنا چاہیے. غریب، اور یوں اس کو عوفیہ، عوفیہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ عین پیش عو، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، عوفیہ. اس میں کسی بھی الفاظ کو ہم نے مد کے ساتھ نہیں پڑھنا.
کوتیبا نہیں بلکہ کوتیبا کوتیبا خلق خلق منع عن منع تصل تصل حشر حشر ہا کے بعد ہو حشر وجد لعن لعن عین کے بعد ہونی چاہیے لام پیش لو عین زیر ع نون زبر نا لعن لعن ذکر عرض صحف وضع جمع عین کے بعد جمع قتل قاف موٹا ہے قتل اور آگے ہے ظلم حسن اور اس کے بعد ہے نقر اصول طبع بسط بسط تا نہیں پڑھنا ہے تا نہیں بلکہ تو بسط کبر اس کو ہجے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے جیسے ب زبر ب سین زبر س قا زبر قا بسط قا بسط قا ہجوں کے ساتھ بھی پڑھ سکیں اور بغیر ہجوں کے بھی پڑھ سکیں. اس کے بعد صفحہ نمبر 9 صفحہ نمبر 9 اس میں اب جو ہے 3 الفاظ کو ملا کے پڑھا جا رہا ہے. اس میں حروف کی ملتی جلتی آوازوں کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے. بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں. سین زبر س لام زیر لی میم زبر م سلیم سلیم صابع ضرب ذکر قابع تابانی پڑھنا تابانی یہ تانیت اوئے قابع عین کے بعد قابع تراک قاف موٹا نہیں ہے پتلا کاف ہے تراک را کے اوپر جب زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں تو اسے موٹا پڑھتے ہیں. تارا نہیں پڑھیں گے غ کے بعد غ تراک ذکر ظلم ثمرات 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کو کہتے ہیں اور اس میں غنہ کرنا ہوتا ہے. ثمرات سفرات هذا هذا اس ہا کو تھوڑا سا ہم مد کے ساتھ پڑھیں گے. ہا کھڑا زبر ہا ذال الف زبر ذا هذا اس کو ہذا نہیں پڑھیں گے هذا. اس کے بعد ہے حرجا حرجا كذب قذف زللتم زللتم. اس کے بعد اگلا الفاظ ظننتم ظننتم ہجے ایسے کریں گے. ظا زبر غا نون نون زبر نن ظنن تا میم پیش تم ظننتم ظننتم عذاب عذاب با پیش بو عذاب ابدا ابدا. وقف کرتے وقت اگر 2 زبر ہوں تو 1 زبر جو ہے پڑھتے ہیں ابدا. آگے وقف ابدا. اس کے بعد ہے ظمأ ظمأ حمزہ کی آواز زبدا. حشی ہا کی آواز نکالیں گے حشیما حلیما. اس ہا اور اس ہا میں فرق ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کلم کاف جو ہے باریک ہے اور یہ قاف موٹا ہے. کلم قدر
اس کے بعد یہ عین ہے اور یہ حمزہ، ان میں فرق ہونا چاہیے. عملا عملا ابدا، ایسے اس کاف میں اور اس کاف میں فرق ہو. کتب قرئ قرئ، اور ایسے ہی اس ح اور اس ہا میں، یہ ہا ہے اور یہ ح. حسنا حسنا ہدیناہم ہدیناہم، ایسے اس عین میں اور الف میں حمزہ میں. عمل علیم، عین اور الف میں حمزہ میں فرق ہو، کیونکہ الف کے اوپر جب زبر زیر ہو جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. ایسے ذال اور ضاد میں. ذهب ضرب، اور ایسے اس تا اور طا میں فرق ہو. تجد طمعا طمعا، ایسے سین اور صاد میں فرق. ضاد اور ذال میں فرق. طا اور تا، اس میں جو ہے ملتی جلتی آوازوں کی شناخت کرنی تھی. اس کے بعد صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 10 نکالیے. صفحہ نمبر 10 میں جزم، قلقلہ، حمزہ ساکن کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے. جزم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ایسے چھوٹی سی جو دال سے بنی ہوتی ہے، اس کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. جیسے قاف لام پیش قل، بس قل. ہا میم پیش ہم، تا میم پیش تم، کاف میم پیش کم. تو یہ جو ہے اس کو بولیں گے جزم. ایسے اب جو ہے یہ تو 2 الفاظ سے، اب 3 الفاظ یا 4 الفاظ ہوں اس میں جب جزم ہو. فمن، میم کو نون سے جزم ہے، یہ ملا دیا. تعجف تعجف، ادبر اخراج. اس کے بعد حروف قلقلہ شروع ہو گئے. حروف قلقلہ کو جب جزم کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ حروف قلقلہ 5 الفاظ ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال، جس کا جو ہے مخفف جو بنتا ہے قطب جدن. قطب، قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 الفاظ ہیں. جیسے اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں قاف جب قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز واپس لوٹ کر آئے. جیسے بال ہم مارتے ہیں دیوار پر تو لوٹ کر آتی ہے، ایسے آواز بھی لوٹ کر آئے. اس کو ذرا دیکھتے ہیں. خا زبر خا، لام کاف زبر، اس کو لق نہیں پڑھیں گے. لقو لقو قو، یہ جو آواز واپس آ رہی ہے یہ ہے قلقلہ. تا پیش تو، خلق تو خلق تو. نب غی نب نب غی. فقد قد، لقد لقد. حسد، وقب 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 ب. اس طرح قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف موٹا آ گیا اور اس میں قلقلہ بھی ہے. فلق، ایسے نہیں پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، فلق نہیں بلکہ فلق. من شر ما خلق، خلق، قاف قلقلہ آخر میں. ومن شر غاسق اذا وقب، وقب، با آخر میں آ گیا، اس میں جزم ہے، جزم بھی پڑھیں گے ساتھ قلقلہ بھی پڑھیں گے. اس میں قلقلہ کریں گے. اس میں وقب، ایسے اس میں پڑھتے ہیں. عبد، قبلی، اطهو اطهو. يجعل يجعل. جئت بأس، تھوڑا سا اس میں جھٹکا دینا ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ. جئت بأس. يأمر وأمر.
نأتی یؤمنو نؤمنو تؤمنو ولبئس بئس جئتک شئتم. اس کے بعد اگلا صفحہ پیج نمبر 11 نکال لیجیے. شد تشدید اس کی شناخت کرتے ہوئے درست الف ادائیگی کیجیے. ایسے 3 دانتوں والی اگر آپ دیکھیں تشدید نظر آ رہی ہوگی، یہ جیم کے اوپر جو ہے ایسے 3 دانتوں والی جو ہے، جیسے ہم اللہ اللہ کے اوپر جو نشان سے لگاتے ہیں، اس کو حروف شد کہتے ہیں. یہ تشدید ہے، جیم مشدد ہوا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، پھر اس کو بھی ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں جزم بھی سمجھ لے اور پھر اس کا حرکت بھی ہے. جیسے ح جیم زبر حج، جیم زبر ج حج، یعنی کہ جیم کو ہم نے حرف سے ملایا بھی اور پھر جیم کی اپنی حرکت بھی پڑھی. حج تب زبر تب ب زبر ب تب تب عبی عبی کل یقص یقص. صاد کو جو ہے قاف کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا اور صاد کو بھی اپنی حرکت جو ہے پیش ہے اس کے ساتھ بھی پڑھا. تأخر تأخر وسخر حقت فجرت کلم مدت حرم نفصل سبح سبح ہا کے آواز اور بیم کو با کو جو ہے سین ساتھ پڑھنا ہے. یسبح یذکر یا کو زال کے ساتھ، پھر زال کو کاف کے ساتھ، 2 اس میں جو ہے حروف تشدید ہیں. زال بھی اس میں بھی شد ہے اور کاف کے بھی ہے تشدید. یذکر نزل سجرت تبت کذب سیرت تحدث مدت تبین، با کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں. تبین زوجت کوّرت. اس کے بعد یبین المدثر، اس میں دال بھی اس میں تشدید ہے اور سا پر بھی ہے. المدثر میم کو دال کے ساتھ پڑھا، پھر دال کو سا کے ساتھ بھی ملایا، پھر سا کی اپنی حرکت بھی پڑھی. المدثر نسیر نسیر تقبل تقبل. اس کے بعد اگر اللہ کے پہلے زبر ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اگر اللہ سے پہلے جیسے اس میں زیر آ گئی تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اس کو ذرا سن لیجئے، تشدید بھی اس میں ہے اور اللہ کے نام کو کیسے پڑھیں گے. من اللہ من اللہ، لام کو جو ہے ملائے بھی تشدید کے ساتھ اور موٹا پڑھ رہے ہیں، پر پڑھ رہے ہیں. من اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملہ، لام کو باریک پڑھیں گے لیکن ساتھ تشدید سے پڑھ بھی رہے ہیں. هو اللہ قل هو اللہ هو اللہ. اس کے بعد اگلا واللہ واللہ، اللہ سے پہلے زبر، اب اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے. واللہ تاللہ تاللہ، لا ہی نہیں پڑھیں گے. تاللہ من اللہ بسم اللہ قل هو اللہ واللہ تاللہ. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید صحیح نہیں سیکھا وہ بھی سیکھیں قاری صاحب سے، کیونکہ ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں. دین اور دنیا ہی سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اصل تو دین ہی ہے، قرآن ہی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آج کے لیے
اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں کی درخواست اللہ تعالی عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.